الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ملک پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیت والثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ عمل والہ دے دربار دے اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی بندہ ناچیز دے دل نو دماغ نو زبان نو نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمول فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں سونیاں زلف پکاں دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے کوئی فائدہ نہیں ہوتا حضور غوث پاک میرا سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سی میرے مرید تو یہ جرا پیر دی گل تے کل دھرے فرمایا الفتح الربانی دندر آپ دا فرمان بعد خطاب کر دے آپ نے اپنے مریدہ نو فرمایا جی تقریر ہے نا تو سن تقریر فرمایا سر سواد واسطے نہ سنیا کرو اندر دے علاج واسطے
کرنا تقریر ہوئے یارو اسلام پیش کیتا جائے تے کافر کفر چھڑنے سے مجبور ہو جاتا ہے. عجیب بات نہیں ہے. محفلہ بھی کسرت نال محفلہ کسرت نال جنہیں خرچے ہونے دینے بالوں نہیں سنوں دے لکھا خرچہ ہو جاتا ہے. ابو نتیجہ کی نہیں نمازہ رہ گئی. یہ اگر عقیدہ میں کو دن بدن بگاڑے سنی ایڈے سخی ہو گئے. انہاں وچ ٹٹ ٹٹ کے دیوبندی بن رہے ہیں, انہاں وچ ٹٹ ٹٹ کے شیعہ بن رہے ہیں, انہاں وچ ٹٹ ٹٹ کے مرزائی بن رہے ہیں. انہاں نے پرواہ ہی نہیں ہے. اسی تو زور دے عاشق عاشقاں دا ایڈا نیچ کردار نہیں ہوندا. عاشق بڑے لٹ دے پکے ہوندے بھی عاشق نے بدلدے بھی یہ نے. یہ سمجھ تو گل باہر ہے. خیر میں کہ گلاں کرنیاں نے جناب اور نال تو بڑی توجہ نال گل غور نال سننا ہے. کاش جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. ایک گل ذہن چ رکھے ہے, میں تانوں صاف واضح پیا آخنا, ایک گل ذہن چ رکھ. روپیہ مینوں اگر ایک بھی نہ ہوئے میں تانوں صاف پیا آخنا, میرے اندر ایک ہوندہ زبان نال شکوا کرا, میرے اندر بھی حرکت نہیں ہونی. اندر میری گل ذہن چ رکھے ہے. تساں مینوں ڈھیر روپیہ دیو مگر میری چاچے نال گل نہ سنو تے میری گل تھلے پلے ہی نہ پوے اور فائدہ نفع نہ ہوئے تے میری گل ذہن چ رکھو. میرے واسطے خطاب میں واپسی جاواں گا, میں تانوں صحیح پہ دسنا قرآن سامنے رکھ کے میرے اندر چین نہیں ہونا. میں کوئی رات لاون واسطے دیہاڑی لاون واسطے آیا. خبردار ایک گل بھی نہ سوچیا جی, ایک گل ذہن چ رکھ لے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تساں یہ خیال رکھ دیو نا, میں ایک گل کر رہا کہ میرے بارے تساں یہ نظریہ ایک بار بٹھا کے تسلی نال سنو. یعنی ایسیاں فنکاریاں میں کراں کوشش کراں ساڈے جیباں چ روپیے کڈاواں, ایسی گل نہیں ہونی. تساں بس بڑی تسلی نال یہ ہے بھی دل نہ دل گل والے پاسے رکھ کے تے سننی ہے گل. میری گل ذہن چ رکھو. اللہ دے بندیو مولوی سمجھے تے پیا سمجھے یہ تقریر لگ دی روپیہ نال پیسیاں نال. آ یار بڑی تقریر لگی, خطاب لگ گیا ہے. کوئی ادھر اٹھ رہے ہیں, کوئی ادھر اٹھ رہے ہیں, ادھر ویلا سنبھالیا ہی نہیں گیا. ادھر نارے بلے بلے واہ بھی واہ کمال ہو گئی. بلے او دنیا دا کتا انہاں شیاں تے خوش محسوس نہیں کرنا, خوش ہو سکتا ہے مگر نہ جنہاں نو اللہ دے دین دی عظمت دا ماسا جیا بھی پتہ لگ جاندا ہے نا, او پیسے روپیہ نال سمجھنا تقریر لگ گئی انج نہیں. او خطاب کدوں لگدا ہے او جدوں ڈھیر روپیے لب جان نہیں, ڈھیر انتظام ہوے نہیں. خطاب کدوں لگدا ہے قسم خدا دی کر کے آنا بد مذہب آوے آدھا کیتا سدھا کرے خطاب لگ گیا ہے. زانی آوے سنے زنا سے توبہ کر بیٹھو اٹھے خیال کسی دی دھی بہن والے تکاں کر تے کرنا اتارنا پینا, خطاب لگ گیا ہے. اگر کوئی سود کھاندا ہے آکھے ہون جدو رب دا قرآن جو سن بیٹھے ہیں سودی نال رب دی دشمنی ہے. رب دی دشمنی رب نال دشمنی پنڈ دے چودھری نال بندہ دشمنی پا کے تے پنڈ چ نہیں رہ سکدا, رب نال دشمنی پا کے تے بندہ دنیا چ رہ سکدا ہے, جج نہ رہ سکدا ہے, عزت نہ رہ سکدا ہے. سوچے چھڈو پراں خطاب لگ گیا ہے. ایس اکھ چ حیا محمدی آئے قسم خدا دی کر کے آنا خطاب لگ گیا ہے. او میں گل نو بہتا لمکاندا نہیں ہاں, روپیہ نال خطاب نہیں لگدا. اے ادو لگدا ہے جدو امت دا دل گنبد خضرا نال لگ جاندا ہے. سجنوں میں ان اپنی گالوں چلانا, میرا جڑا موضوع ہے میں قرآن مجید دی روشنی دے اندر عقیدے دی اہمیت بیان کراں گا. کی بیان کرساں عقیدے دی. میرے آکھن دا مطلب یہ بھی نہیں بھی تسا ایڈے افسوس نال بہ جاؤ بھی تسا ایتھے کسی مرک تے آئے بیٹھو بھی بولے تے لوگ آکھن کے بھی یہ تے شریکہ بازی پہ مارنا ہے. ایسی گل نہیں ہے. تسا خوش ہو کے تھوڑا جا بیٹھو گے نا تو میرا ذہن ذرا یہ ہے کہ پریشانی تو بچے گا. میں آدھی گل وال توجہ رکھاں گا. میں آکھاں گا یار پتہ نہیں نا ذہن کی ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. پسند بھی پسند دا مسئلہ نہیں, آوے نہ آوے اور ضروری تے نہیں بھی ہر گل ہر بندے کو پسند آوے, مگر یہ بھی ذرا تھوڑا خوش ہو کے بیٹھو گے نا تو میں بھی اطمینان نال جناب رہنا. چلو ادھر بناوٹی خوشی صحیح, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہن میں اپنی گل شروع کر رہا.
تو پوری توجہ اور پوری دھیان نال سنو. میں گھنٹے سوے گھنٹے دے دوران کچھ وقت گزر گیا ہے, گھنٹے سوے گھنٹے دے دوران اپنی گل نو ختم کر دیاں گا. تساں ایک بار پیار نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو سونیو, میں ہن جڑی پہلی گل تہاڈے نال کر لگیا, کوئی گل این ممکن ہے تھوڑی جی مشکل ہوئے پر پریشان نہیں ہونا. ساریاں گلاں یہ ہے اپنے نتیجے نو پہنچدے تک آسان ہو جان گیاں. ادھر ویکھو سونیو, ایک عمل ہے تے ایک عقیدہ ہے. ایک کی ہے, ایک عمل ہے تے دوسرا کیا ہے, عقیدہ ہے. عقیدے دا تعلق ہوندا من لین, من لین. عمل دا تعلق ہوندا کرن نال. نماز اللہ ایک کے عقیدہ ہے. ساڈا نبی خاتم النبی رسول بھی ہے تے سارے نبیاں تو آخری رسول ہے. ایک کیا ہے, یہ عقیدہ ہے. سنو توجہ توجہ, ان دا تعلق کرن نال نہیں منن نال. نماز روزہ ان دا تعلق ہی کرن نال, اللہ تعالی غور نال. توجہ, جڑا عقیدہ ہے نا, عقیدہ انو رب نے جوڑیا دل نال. اے جڑا عمل نے انو جوڑیا رب نے اعضاء, ہتھاں پیراں زبان نال. سوال ہے عقیدے دا تعلق دل نال کیوں ہے, عملاں دا تعلق اعضاء نال کیوں ہے؟ رب نے عقیدے نو جوڑیا, منن دا تعلق دل نال, کرن دا تعلق ہاتھ پیر نال. رب نے عقیدہ انو جوڑیا دل نال, عمل انو جوڑیا ہاتھ پیراں نال. سونیو ادا الٹ کیوں نہیں ہے؟ عقیدے دا تعلق ہاتھ پیراں نال ہوندا, کرنے دا تعلق عمل دا تعلق دل نال ہوندا. سجنو میں پہلی گل کرنا, امید سمجھ آوے گی. ادھر ویکھو, ایک بندہ ہے, اوندا ہاتھ وڈیا ہے, زندہ رہ سکدا یا مر جا سی؟ بولو, زندہ رہ سکدا ہے نا؟ ہاتھ وڈے زندہ رہ سکدا ہے, پیر وڈے ہو دوویں وڈے ہو زندہ رہ سکدا ہے. پر اے دسو دل دا ماڑا جیا ٹوٹا لے جائے تے بندہ زندہ رہ سکدا ہے؟ نہیں. ہن رب نے عقیدے نو دل نال جوڑ کے عملاں نو اعضاء نال جوڑ کے دسیا ہے, اگر عمل وچ کمی رہ گئی گزارا ہو سکدا ہے. اگر عقیدہ خراب ہویا, جویں دل دا ٹوٹا لاؤ گزارا نہیں ہوندا, وے عقیدہ خراب ہو جائے تے گزارا نہیں ہو سکدا. مصطفیٰ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو چلو اگلیاں گلاں تے سمجھ آوندی رسی. ذرا ذوق نال پھر بولو سبحان اللہ. قبلہ تساں پریشان بیٹھے ہو, میں تہاڈے نال گل کر رہا حضور, تساں پریشان بیٹھو, کوئی پریشانی ہے حضور؟ میں پھر خوش ہو کے میں ذرا تہاڈے ول ویکھ رہا سی, جناب نے پریشان بیٹھے ہو. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو ہور سوکھا کراں گل نو. ابو جہل مکے دا سردار ہے, ابو جہل مکے دا سردار ہے, ولید بن مغیرہ ہے مکے دا سردار ہے. یہ وڈیرے مکے دے سردار نے. اللہ تعالیٰ قیامت الدین اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ آخدے سن اسا حاجی جدو آمدے نے انہاں ستو گھول کے پلانے ہیں. محمد دے یار مدینے بیٹھے, حاجی جنہیں حج کرن واسطے آندے نے, انتظام ساڈے کول ہے, کعبہ ساڈے کول ہے, مکہ ساڈے کول ہے, رب دا گھر ساڈے کول ہے, انتظام ساڈے کول ہے. اساں انہاں نال چنگے ہاں. قسم خدا دی کر کے آنا, رب فرمایا جنہ ایمان لے اندر عقیدہ چنگا کر لے, جنہ مرضی عمل کرو تو عقیدہ بھیڑا ہے, انہاں ورگے نہیں ہو سکتے. توجہ, عجیب بات ہے, قیامت والا دن ہونا ہے, کئی وڈیرے سردار مکے دے قریشی انہاں نو فرشتے لتاں تو پھاڑ کے دوزخ دے اندر سٹ رہے ہون گے. بزرگاں لکھیا ہے ایک کتا نیوا ہو کے جنت نو جا رہا ہوئے گا. سوال انسان ہو کے دوزخ دے اندر, ایک کتا ہو کے جنت دے اندر, جنوں رب قرآن فرماتا وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. جیسے کتے دا ذکر مولا قرآن کیتا ہے. حیرانگی ہے مولا, یہ بندے ہو کے وڈیرے ہو کے سردار ہو کے یہ جا رہے ہیں دوزخ دے اندر, تے کتا ہو کے جنت تے جا رہے ہیں. رب فرمائے گا ہی تے دسنا چاہنا ہے بندے پر عقیدہ گندا ہے, کتا پر عقیدہ چنگا ہو گیا.
توجہ ہے اتنے ساڑھے بزرگ بھی فرما گئے میاں مندیاں نال نہ رلے چنگیاں نہ رلے چنگے ہو جاس ساڑھا پیر باؤ بولیا سناوا تے اس بعد پھر قرآن چوکلی گل سمجھانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ساڑھا پیر باؤ فرماندا ہے نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہنس نہ ہو بل بھاوے موتیاں چوگ چگائیے تم میں کدی او تربوز نہ ہو بل توڑ مکے لے جائیے کھوڑے خو او کدے مٹھے نہ باہو بھاوے سے منا گڑ پائیے توجہ ہے سجنوں ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں آؤ ہن میں اللہ تعالی دا قرآن عقیدہ سمجھانا وا ذرا غور نال اور توجہ نال سمجھیا جے سجنوں گل وزنی نہ ہوئے گل وزنی نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہوئے گا مگر گل والے پاسے پوری توجہ رکھیا جے یارو میں سورت یوسف شریف دے وچوں جناب نو عقیدے دی اہمیت سمجھان لگیا وا یارو ایتھے ایک گل کر جاواں بزرگاں لوگاں فرمایا ہے اے جڑیاں بیبیاں نے انہاں نو خصوصی طور تے سورت النور شریف پڑھاو خصوصی طور تے سورت النور شریف پڑھاو اور آجڑے نوجوان نے فرمایا انہاں نو سورت یوسف شریف پڑھاو کیوں ادھر ویکھو او جڑی سورت النور شریف توجہ جڑی سورت النور شریف ہے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی نو بیان فرمایا ہے پاک دامنی نو بیان فرمایا ہے بی بی جدوں پڑھے انہوں پتہ لگ جاوے رب دے دربار وچ قدر حسن و جمال لئی حیا دے نالے ان دے دل دے اندر سجنا ادھر ویکھو حیا دی قدر و قیمت پیدا ہوئے میں گلاں تھی اگے کرنیاں نے محسوس نہ کریا جے جدوں نے ڈرامے ویکھنے نے انہیں فلماں ویکھنیاں نے پھر ماپیاں دی عزت نو رول لے ماپیاں دی عزت نو رول لے او سجنا ادھر ویکھتے پھر اون دی گود جڑے پروان چڑھن گے مولا حسین ورگے نہیں ہون گے بابا فرید ورگے نہیں ہون گے حضور غوث البرا ورگے نہیں ہون گے توجہ انہاں نو میں ہن گل نو پھیلاواں نا اور سورت یوسف شریف دا فرمایا نوجواناں نو پڑھاو سکھاو دسو
رب العالمین جل مجدہ الکریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دا ذکر کیتا ہے. بڑے بڑے جوان آئے, سونے چہرے آلے, بکھدے رنگ آلے, بڑے قد کاٹ آلے, بڑے مضبوط ڈولے آلے, قبراں نو ٹر گئے, قبراں بونال بھریاں گئیاں, ہڈیاں مٹ گئیاں, پر حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر آج بھی چھڑیا کھڑا ہے. وہ سجنا تاکہ انہوں نے پتہ لگے خیرت دی بڑی قدر ہے, خیرت دی بڑی قدر ہے. اے جڑے اندر خواہشات دے طوفان اٹھ پیندے, یہی تقریر ہے, یہی تقریر ہے میں جڑی سنا رہا تھا. اگے بھی گلاں ہون گیا, گھبرانا نہیں سجنا, توجہ نال تسلی نال یارو ادھر ویکھو. اے جڑے اندر جذبات دے طوفان اٹھ دے نے, پہلوانی انہاں اُتے قابو پا لین دے نال یارو ویکھ رب حیات پاک دامنی نو کنا پسند کردا ہے. بی بی کلی کھڑی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام گدے وچھے ہوئے, ریشم دے کپڑے وچھے ہوئے, شباب جوانی حسن زیب و سنگھار ہر شے, ہر کشش والی شے پر صدقے جاواں. بی بی نے جدوں آکھیا ہے وقالت ہے تلک جلدی کر دیر نہ کر, سجنوں کتیاں وانگوں گلیاں بازاراں نو رولنا تاکہ میں اکھاں دا زنا سواد پورا کراں. اے نیچا دا کم ہوندا ہے. پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی جواب دیتا, فرمایا قال معاذ اللہ, فرمایا بی بی پرے ہو جا, میں تیرے آنکھیں لگ کے آدھے مولا نو ناراض نہیں کر سکتا. کل یوسف نے کیتی ہے, رب نے قرآن دا بیان سنا چھڑے ہوئے. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہن آؤ پیچھاں جڑی عقیدے دی گل, جڑی عقیدے دی گل قرآن جو سمجھانی ادھر مڑنا وا. انج دیاں گلاں مینوں تاں کرنیاں پیندیاں نے, خرابیاں بڑیاں آ گئیاں, خرابیاں بڑیاں آ گئیاں. امت رسول تو بڑی دور ہو گئی, اپنے نبی تو, اپنے قرآن تو, اپنی شریعت تو مرنا ہے. دنیا امتحان دی جائے, ہر شے دل دماغ چو نکل گئی. خواہش, شہوت, پیسہ, دولت, حسن نالی آؤندا ہے. میرے تے دو شوق نے, سونیاں گڈیاں تے سونے لوگ. ایڈی کمینی دنیا بن گئی ہے, سونیاں گڈیاں سونے لوگ. میں آکھیا جھلیا انج دیاں گلاں تے وہی کردے نے جنہاں نو ماواں نے چھنکنے کھڑکا کھڑکا کے, گانے سنا سنا کے دودھ پوایا ہوئے تے پالیا ہوئے. یارو آئے دن خبراں اخباراں وچ چھپ جاندیاں, فلانا منڈا ہے اونے گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پایا, خودکشی کر کے مر گیا ہے. کیوں مریا ہے؟ آکھدے نے میاں آکھدا سی میں فلانی لڑکی نو چاہندا سا, پیار کردا سا, اوندا نکاح اگے ہو گیا, میں اوندے تو بغیر جی نہیں سکدا, میں اوندے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکدا. وہ میری زندگی وچ ہے تے میں زندہ, وہ میری زندگی وچوں نکل گئی تے میں مردہ. میں آکھیا جھلیا ادھر ویکھ کڑیاں دی خاطر جان کمینے دیندے نے, وہ جڑے محمد پاک دے عاشق ہوندے نے, غازی المدین شہید ورگے, غازی مرک ممتاز حسین قادری ورگے, او چھوڑیاں دی خاطر سولیاں لین والے نہیں ہوندے, وہ تے سونے محمد دے نام تو جانا وار دین والے ہوندے نے. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ یارو ہن میں اگے گل چلاواں, نالو نال میں انج دیاں گلاں کردا رہواں گا. مجبوری ہے, مجبوری ہے, انج دیاں گلاں کردا رہواں گا. جویں تھانے دار نو آکھو یار کی پیا کرنا ہے, آکھدا ہے کی کراں, کرسی تے بیٹھا واں, مجبوری ہے. میں بھی کرسی تے بیٹھا واں, مینوں بھی مجبوری ہے. پر انہاں نو مجبوری پچھو کافراں دی طرف ہوندی ہے, مینوں مجبوری رب رسول دی طرف ہوندی ہے. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان
سبحان اللہ. آؤ سجنو سورت یوسف شریف وچ جڑی عقیدے دی گل سمجھانی میں ادھر آ رہا ہاں، پر یاد رکھ لو میں اس موضوع دا انتخاب کیوں کیتا ہے سورت یوسف یوسف علیہ السلام دی گل آوے کیوں اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندا لقد احسن القصص. رب نے فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا قصہ ہے رب قصے دے بارے فرماندا ہے، رب قصے دے بارے فرماندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. یہ بڑا سوادی قصہ ہے، بڑا سوادی قصہ ہے جس قصے وچوں میں گل عقیدے دی سمجھانی ہے سجنوں. پر ایتھے ایک گل کر کے اگے ٹرنا وا. رب سونے نے یوسف علیہ السلام دے قصے نو سوادی قصہ کیوں فرمایا ہے یارو؟ رب فرماندا ہے اللہ تعالی فرماندا ہے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. اساں اے جڑا یوسف علیہ السلام تے انہاں دے بھراواں دا قصہ بیان کیتا ہے اس دے اندر بڑے بڑے سوالاں دے جواب رکھے. سجنوں ادھر ویکھو رب نے انہوں سوادی قصہ کیوں فرمایا ہے؟ توجہ نال گل نو سنیا جے بڑا ذوق آئے گا. سوادی قصہ کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ اس قصے دے اندر رب نے آدھے یار دی زندگی دا خلاصہ بیان کیتا. کنج آدھے حبیب دی زندگی دا خلاصہ بیان کیتا. کنج حضرت یوسف علیہ السلام خواب ویکھیا، اشارہ سی نبوت مل جاوے گی، پھرا حاسد ہو گئے. انہاں سوچیا قتل کر دینے اقتلوا یوسف ام اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. انہاں قتل دا سوچیا، اخیر فیصلہ نہ ہویا تے انہاں نے خوہ دے اندر پایا. حضرت یوسف علیہ السلام خوہ دے اندر اتھوں نکلے تے گئے مصر دے اندر. پھر او ویلا بھی آیا، او ویلا بھی آیا، آپ مصر دے بادشاہ بن گئے. پھر ایک بار آئے موڑ آئے، تیجی بار آئے نے. ہر بار آپ نے انہاں نو پہچانے آئے پر انہاں نہیں پہچانے. جدو تیجی بار آئیے انہاں بھی آپ نو پہچان لیا. انک لانت یوسف ہے. آپ نے فرمایا ہاں ڈر نے پھراوا کدے ویلا سی تو ساڈیاں منتاں کردا سی تے اساں تینوں خوہ وچ سٹیا سی. اج تو بادشاہ ہے، اساں مسکین بن کے آ گئے. تے مولا دی مرضی ہے دیناں نو انج بدل چھڑدا ہے. اساں تیرے بوئے تے آ گئے مسکین بن کے، اج بدلے لویں گا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. جدو بھراواں دے بوئے تے آ جاون بدلے لینا نیچاں دا کم ہوندا ہے. میں تے نبیاں دی اولاد ہاں، بدلے نہیں لواں گا. جا معاف کیتا. میرے نبی دی زندگی دا خلاصہ کیویں نکلیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو نبوت، میرے نبی نو بھی نبوت. سجنا ادھر بھرا دشمن بن گئے، میرے نبی دے خاندان والے دشمن بن گئے. ادھر بھی قتل دا مشورہ، میرے نبی دے واسطے دار الندوہ دے اندر قتل دا مشورہ ہویا. ادھر کھوئے میرا نبی ہجرت والی رات غار دے اندر، حضرت یوسف کنان دے اندر، مصر دے اندر، میرا نبی مدینے دے اندر. ادھر مصر دی بادشاہی ہے، ادھر مدینے دی بادشاہی ہے. پھر ویلا بھی آیا جدو مکہ فتح ہویا، سارے کافر میرے نبی دی اگے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے نے، آخدے نے محمد اج ساڈے نال کی کرے گا؟ فرمایا وہی گل کراں گا جیڑی میرے بھرا یوسف نے آدے ویراں نو کیتی سی. لا تثریب علیکم اليوم. میں بدلیاں دا پیغام لے کے نہیں آیا، میں تے معافیاں تے رب دی رحمت دا پیغام لے کے آیا واں. مصطفیٰ
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ یہ میں ابتدائی گل بنائی ہے, ہن میں تانوں مرکزی گل جن دے وچوں عقیدے دی اہمیت سمجھانی ہے ادھر آنا وا. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سجنوں جدوں تیجی وارا بھرا گئے, جدوں تیجی وارا بھرا گئے, بھراواں نے اگے کھوٹے روپیے رکھ دیتے نے, آخدے نے او مصر دا بادشاہ وا تاڈے کول کنک بھی مک گئی ہے, روپیے بھی مک گئے نے. جدوں اپنے روپیاں ول ویکھیا, پیسیاں ول ویکھیا, کیڑے پیسے لے کے آئے سن, وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ, جنہ کھوٹے درما دے بدلے یوسف نو ویچیا سی, جنہ دے بدلے ویچیا سی آج اوہی روپیے لے کے آ گئے. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. سونیا مصر دے بادشاہ وا تو بڑا چنگا ہے, اساں تیرے کول پھٹ کھوٹے روپیے لے کے آیا, پر گندم کلک کھٹاویں نا, پورے پورے ٹوپے دیویں. آپ نے جدوں نہ روپیاں نو ویکھیا صبر دا دامن لبریز ہو گیا. آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف, فرمایا تانوں یاد ہے تساں یوسف نال کی کیتا سی, یوسف نال کی کیتا سی. انہاں دے توتے اڑ گئے, انہاں دے دین دے اندر ہی نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہون گے تے بادشاہ بھی بنے ہون گے. انہاں قالوا انک لانت یوسف, تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں ہاں, انہ من یتق ویصبر, فرمایا میں تقوی اختیار کیتا ہے, تقوی اختیار کیتا ہے. جے میرے تے سوکھا ویلا آیا ہے, بادشاہ دے گھر ساں سوکھا ساں, مینوں برائی آدے وال کھچ رہی سی. انہو من یتق, میں ڈردا رہا میں رب تو کہ جیل آئیے ویصبر, میں صبر کیتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تے رب نیکیاں کرنا لیاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا. فرمایا اج معافی ہے, معافی عقیدے دی گل آ گئی. سجنا آپ نے فرمایا میرے ویرو دسو ابو جی دا کی حال ہے؟ کی پوچھیا, کی پوچھیا, جڑے کدے کدے پوچھ لیندے بولو ابو جی دا, او کدے کدے جڑے پوچھ لیندے بولو ابو جی دا, اے لفظ کدے زبان سے چڑھیا ہی نہیں, چڑھیا ہی نہیں. تا کر کے جدو قوم میچ ویکھدی ہوے ابا بلا لے تے زبان کھولن کے تے بھونکر کے ابا بولنا, ڈھلیا نو پتہ نہیں تو اسے باپ دے گندے قطرے وچوں بنیا تے اج چوڑا ہویا کھڑے, اج چوڑا ہویا کھڑے. حیا کر. خیر آپ نے فرمایا ابو جی دا بڑا نتیجہ بڑا ہے, بڑا سوادی ہے, بڑا نقطے والا ہے. فرمایا ابو جی دا کی حال ہے؟ انہاں دسیا ہے, بھراواں دسیا ہے, ویرا تیرے غم دے اندر رو رو کے اکھاں دے بیٹھے نے, روندے کیوں رہے؟ او ہنے گل آ رہی ہے تہاڈے غم دے اندر. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. جدوں پترا نے آکھے ابا ہر ویلے روندا ہی رہنا ہے, یوسف دا ذکر ہی کردا رہنا ہے. فرمایا میں آدے دل دے شکوے کدوں تانوں سنانا وا, میں تے آدے رب نال کرنا وا, میں تے آدے رب نال کرنا وا, کیونکہ جون دے امری او جڑا کوئی دے
ٹانگ اروڑی رہی قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو چیوں رکھے سو رہی وجہ ابی یأتی بصیرا فرمایا اس قمید نو اکھاں تے رکھنا تہاڈا کم ہوے گا اکھاں دی بینائی واپس کر دینا عرشاں والے مولا دا کم ہوے گا توجہ ہے سجنا ادھر ویکھو جڑے آکھدے نے اساں نبی کو ورگے ہاں آزاد نبی کو ورگے ہاں انہاں دی بندہ قمید سونگ لوے ایک بار دھور بھاؤں جاندے نے چکر آ جاندے نے بھوئی نہیں ہوندی ہے اے نبی دی قمید ہے فرمایا اکھاں تے رکھو گے اکھاں دی بینائی واپس آ جائے گی میں گل نو اگے چلانا وا حضرت جناب بشیر آپ مصر تو ٹر پائے کی لے کے بولو کی لے کے قمیص لے کے ٹر پائے آئے جدوں کنعان دا آجرا کنڈا ہے کنارہ ہے بارلا پاس آئے کنعان شہر دا بارلا پاس آئے ویکھے آئے اوتھے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے بڈھی مائی ہے کپڑے دھو رہی ہے یہ میں کہ وضاحت کرنا وا امت مصطفیٰ شریعت محمدیہ دا حکم کیا ہے یہ حضرت یعقوب دی شریعت دی اور صدقے جاواں بی بی بھی بڈھی سی کپڑے دھو رہی ہے حضرت جناب بشیر آئے آپ نے فرمایا آپ کہنے لگے اماں جدو ماں دیکھ اماں دے کول آئے نے اماں آخری پترا لگدا ہے کنان دا نہیں ہے بارو آیا جی بارو آیا کیویں آیا ہے میں حضرت یعقوب پیغمبر نو ملن واسطے انہاں دی ملاقات واسطے آیا وا جدوں بی بی نے سنیا بی بی آخری ہے ملاقات کر کے کی کرے گا وہ تے کدے دی گل سن دے ہی نہیں ہر وقت اپنے پتر یوسف دیاں گلاں کردے رہندے نے جناب بشیر ہس پائے کہہ لگے اماں آج میں کلیا نہیں آیا آج میں یوسف دا پیغام لے کے آیا ہوں توجہ میں یوسف پیغمبر دا پیغام لے کے آیا ہوں جدو بی بی سنیا ایک بار خوشی نال اٹھی پھر بیٹھ گئی اٹھی پھر بیٹھ گئی رون لگ پئی جناب بشیر نے عرض کی تھی اماں تیری خوشی تے مینوں سمجھ آوندی ہے پر رون دا راز سمجھ نہیں آیا روئی کیوں ہے بی بی آخدی ہے او یا نالیا تینوں پتہ نہیں میں کون میں حضرت یعقوب پیغمبر دی لونڈی تھی انہاں دی خادمہ ہاں میرا ایک بیٹا سی حضرت یعقوب پیغمبر ظلم نہیں کیتا انہاں نے کوئی حکمت سی میرے پتر نو اگے فروخت کر دیتا ہے میں ماں سا مینوں برداشت نہیں سی ہوندا میں روندی رہندی سا دن رات روندیاں پتر دی جدائی دے لنگ جاندے سن ایک رات میں خواب وچ ویکھیا اے کوئی آن والا ہے آکھدا ہے اماں رونا جویں تیرا پتر تیرے تو وچھڑیا ہے حضرت یعقوب پیغمبر دا پتر بھی وچھڑ جاوے گا ساڈا وعدہ ہے حضرت یعقوب پیغمبر دی اپنے باپ نال ملاقات بادو ہونی ہے تہاڈی اپنے پتر حضرت تہاڈی اپنے پتر نال پہلے ہو جانی ہے حضرت یعقوب دے پتر دی ملاقات بادو ہونی ہے تیرے پتر دی پہلا ہو جانی ہے میں روئیتا
اج یوسف دا پیغام تے آیا پر میرے پتر دا پیغام نہیں آیا۔ آن والا پوچھدا ہے آندا ہے ماں جلدی کر دس تیرے پتر دا نام کی سی؟ مائی آخدی ہے مینوں یاد پیندا ہے پتر دا نام بشیر رکھیا سی۔ او حضرت بشیر بی بی دے پیراں وچ پے گئے، آندی نے اماں مائے شکوا نہ کر، رب نے آدھا وعدہ پورا کیتا ہے۔ اجلے تک حضرت یوسف کا پیغام باپ تک نہیں گیا، تیرا بیٹا تیرے قدموں وچ پہلا ہی آ گیا ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ یارا ادھر ویکھ توجہ عقیدے دی گل ادھر ادھر لیا کے ہن میں اس موقع تک پڑھن لگیا وا۔ حضرت جناب بشیر اتھوں ٹرے حضرت یعقوب پیغمبر وال پنڈ دا کنڈا ہے اتھوں ٹرے، پنڈ دی کونا تے نکر ہے اتھوں ٹرے، پنڈ شہر والے پنڈ والے حضرت یعقوب پیغمبر اپنے نمازیاں کول بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرماؤندا ہے جدو حضرت جناب بشیر اگے ٹرے حضرت یعقوب پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیریا، سلام پھیر کے فرمایا او میرے امتیوں ایک گل کرا محسوس تے نہیں کرو گے؟ حضور حکم فرماو۔ فرمایا انی لعجد ریح یوسف، فرمایا میں نے آج اپنے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، میں نے اپنے پتر یوسف دی خوشبو پہ آندی ہے۔ اینی دیر نو جناب بشیر بس جس میں کنارے تے گل لیا نہیں تھی بالکل اتھے اپڑ پیا ہوا۔ جناب بشیر عقیدے دی اہمیت سنے آجے، جناب بشیر اندر داخل ہوئے سلام بلایا، حضرت یعقوب پیغمبر نے سلام دا جواب دیتا، سلام دا جواب دیتا، فرمایا آنا لیا پردیسی لگنا ہے، تیری آواز میں نو اوپری لگ دی ہے۔ حضور میں مصر چوں آیا ہوں، خوش ہو میری گل تے سنو، حضور میری گل تے سنو۔ فرمایا او مسافرہ مہمانہ سنا، آندے سونیا آج میں کلیا نہیں آیا، تہاڈی بارگاہ دے اندر تہاڈے وچھڑے پتر دا سلام لے کے آیا ہاں۔ اب پچھلے ہو تساں بھی بول پاؤ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو سجنوں غور نال سنیا جے بڑے ڈھلے بیٹھے ہو، گل خیر سنو، مینوں یہ شے نال غرض نہیں، میں جڑی گل کر لگیا وا سجنوں جدوں حضرت جناب بشیر نے اے ہن میں جڑی گل چرا رہا تفسیر رازی شریف کبیر شریف امام فخر الدین رازی دی لکھیا ہے۔ ادھر ویکھو حضرت جناب بشیر نے جدوں سلام پیش کیتا ہے کنہ دا؟ حضرت یوسف پیغمبر دا۔ کنہ نو؟ حضرت یعقوب پیغمبر نو سلام پیش کیتا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر جلدی نال بے قرار ہو کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سلام دا جواب بعد دیاں گا، بس گل پھڑیا جی۔ فرمایا سلام دا جواب بعد دیا گا، پہلا دس میرا پتر میرے والے عقیدے تے ہے یا مذہب بدلا گیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے، ذرا جاگو جاگو، اٹھائی آنے ہو جاگو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میرا پتر میرے والے مذہب تے ہے یا عقیدہ بدلا گیا ہے؟ تائیں روندے سن، اپنے پتر دی فکر لگی ہوئی سی، میرا پتر میرے تو جدا ہو جائے کدے
اپنا ایمان دا نقصان نہ کر پوے سجنوں ادھر ویکھو آسان جگ وچ ویکھیا ہے جڑے اولاد دے کردار دا خیال نہ کرن آکھن کاروبار چل جاوے پتر بگڑ جاوے آکھیا جاوے اس کام نو نہ پا خراب ہو جاوے گا چھڈ پراں چلو کام تے چل پوے گا کام چل بھی پوے ماں پیاں نو جتیاں ہی لبدیاں نے پیار نہیں لبدا پیار او نہیں لبدا ہے تو محمد پاک دے دین دا وفادار بنا اولاد تیری وفادار بن جاوے گی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا توجہ اے او گلاں نے جدو پہلا پرانا تھوڑا جا پیچھا جاؤ زمانہ ہوندا سی دل بے چین ہونا لوگا بہ جانا تے آخنا میاں یوسف علیہ السلام دا قصہ سناوو یوسف جٹ بندیاں نے یوسف علیہ السلام دا قصہ چھیڑ بیٹھنا کیونکہ تفسیرہ والے نے لکھیا ہے کہ نہ دل غمگین ہووے وہ کتا بن کے شرابہ ول نہ جاوے فلماں ول نہ جاوے سورت یوسف شریف پڑھے ان دے دل دا غم دور ہو جاوے گا کیوں صدا دن ایک ورگے نہیں ہوندے تو رب نال جڑ کے رہے رب دن بدل دے گا دشمنوں تیرے در تے لیا تیرا سجن بنا چھوڑے گا